محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان محترم، آج کے اس بیان میں وضو کے فضائل کے تعلق سے چند باتیں لے کر میں حاضر آیا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز وضو کی فضیلت کیا ہے، قرآن و حدیث کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات ہمارے اس بیان کو پورا سنیں تاکہ کما حقہ آپ ہماری گفتگو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو اپنے منہ اور کہنیوں تک ہاتھ کو دھو اور سروں کا مسح کرو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو۔ وضو نماز کے لیے اس حد تک ضروری ہے کہ نماز کی صحت وضو کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کی نماز قبول نہیں ہوگی جب وہ محدث ہو، جب تک کہ وضو نہ کر لے۔ اسی طرح حضرت اسامہ بن عمیر حضلی سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يقبل اللہ صلاۃ الا بطہور۔ اللہ تعالیٰ کسی نماز کو بغیر طہارت قبول نہیں فرماتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حدث دو طرح کے ہیں، ایک حدث اکبر، دوسرا حدث اصغر۔ حدث اکبر وہ ہے جس کی بنا پر غسل واجب ہو جاتا ہے، جیسے احتلام ہونا، جماع کرنا وغیرہ، اور حدث اصغر وہ ہے جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے، جیسے ہوا خارج ہونا، منہ بھر قے ہونا وغیرہ۔ پہلی حدیث میں جو حدث کا ذکر ہے اس سے مراد حدث اصغر ہے، یعنی اگر کسی شخص کا وضو ٹوٹ جائے اور وہ وضو کیے بغیر نماز ادا کرے تو اس کی نماز بارگاہ خداوندی میں غیر مقبول ہوتی ہے، کیونکہ نماز کے لیے طہارت شرط ہے، اور جب نماز کی صحت کی شرط ہی نہیں پائی گئی تو نماز صحیح نہیں ہوئی، اور جب نماز صحیح نہ ہوئی تو بارگاہ خداوندی میں قبول بھی نہ ہو سکے گی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفتاح الجنت الصلاۃ و مفتاح الصلاۃ طہور۔ جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی وضو ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے اچھی طرح وضو کیا پھر اس نے کھڑے ہو کر اس طرح نماز پڑھی کہ اس کو علم ہو کہ وہ نماز میں کیا پڑھ رہا ہے، تو اس دن کی طرح گناہوں سے صاف ہو جائے گا جس دن وہ اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔ عزیزان محترم، اس حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ اچھی طرح وضو کر کے دل کو حاضر رکھتے ہوئے نماز ادا کرنے والے کو اللہ عز و جل گناہوں سے اس طرح پاک فرما دیتا ہے جیسے ابھی ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من توضأ فاسبغ الوضوء ثم قام فصلى صلاة يعلم ما يقول فيها ثم قال فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
فتحت لہ ثمانیۃ ابواب من الجنت یدخل من ایہا شاء۔ جس شخص نے اچھی طرح وضو کیا پھر کھڑے ہو کر اس طرح نماز پڑھی کہ اس کو علم ہو کہ وہ نماز میں کیا پڑھ رہا ہے، پھر اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ پڑھا تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، وہ جس دروازے سے چاہے گا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس حدیث سے مراد یا تو یہ ہے کہ اتحیات میں جو کلمہ شہادت پڑھا جاتا ہے اس وقت جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یا یہ کہ سلام پھیرنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھنے سے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جو بندہ وضو کرتا ہے تو وضو کی برکت سے اس کے بدن سے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من توضأ فاحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره۔ جو شخص اچھی طرح وضو کرے تو اس کے گناہ اس کے جسم سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ صنابحی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا، جو کوئی وضو کرے اور کلی اور ناک میں پانی چڑھائے تو اس کے ناک اور منہ سے اس کے گناہ نکل جاتے ہیں، اور جب اپنا چہرہ دھلتا ہے تو اس کے چہرے سے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں کے کنارے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ پھر جب وہ اپنے ہاتھ دھلتا ہے تو اس کے گناہ اس کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ پھر جب وہ اپنے سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے کانوں سے نکل جاتے ہیں۔ پھر جب وہ اپنے پیر دھلتا ہے تو اس کے گناہ اس کے پیر سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے پیروں کے ناخنوں سے بھی نکل جاتے ہیں، اور اس کی نماز اور اس کا مسجد تک چلنا اس کے لیے مزید ثواب و بلندی درجات کا باعث ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس حدیث میں گناہ کے جھڑنے کا جو ذکر ہے اس سے مراد گناہ صغائر ہیں، کیونکہ کبائر توبہ کے ذریعے معاف ہوتے ہیں، البتہ جن کے گناہ صغائر نہیں ہوتے صرف گناہ کبائر ہوتے ہیں تو وضو کرنے کی برکت سے ان کے کبائر میں تخفیف ہو جاتی ہے، اور جن کے صغائر و کبائر دونوں گناہ نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ وضو کی برکت سے قیامت کے دن اعضائے وضو چمکتے ہوں گے، اور جو لوگ اچھی طرح وضو کرتے ہیں اور ہمیشہ باوضو رہنے کی عادی ہیں وہ آسانی سے پہچانے جا سکیں گے۔ اس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء فمن استطاع منکم ان یطیل غرتہ فلیفعل۔ قیامت کے دن میری امت اس حالت میں بلائی جائے گی کہ منہ اور ہاتھ پاؤں آثار وضو سے چمکتے ہوں گے، تو جس سے ہو سکے چمک زیادہ کرے۔ عزیزان محترم، اس حدیث میں اس بات کی وضاحت ہے کہ جو شخص وضو کرے گا قیامت کے دن اس کے اعضائے وضو کی وجہ سے اس کے اعضاء وضو کی وجہ سے چمکتے ہوں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے ممکن ہو وہ اپنی چمک زیادہ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ باوضو رہے، اور ہر نماز کے وقت اگرچہ وضو ہو دوبارہ وضو کر لیا کرے، تو جو شخص جتنی زیادہ مرتبہ وضو کرے گا اس کے اعضاء اتنے ہی زیادہ چمکتے ہوں گے، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اعضائے وضو جتنا دھلنے کا حکم ہے اس سے زیادہ دھلا جائے، جیسا کہ دوسرے مقام پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے وضو کا پانی جہاں جہاں پہنچے گا وہاں تک اس کے عضو کو مزین کر دیا جائے گا۔ لہٰذا کوشش کریں کہ ہمیشہ باوضو رہیں اور ہر نماز کے لیے وضو پر وضو کر لیا کریں، تاکہ قیامت کے دن ان لوگوں کی فہرست میں شامل ہو سکیں جن کے اعضاء آثار وضو سے چمکتے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان میں تشریف لائے اور ارشاد فرمایا
السلام علیکم دار قوم مومنین وإن إن شاء اللہ بکم لاحقون وددت انا قد رأینا اخواننا، تم پر سلامتی ہو اے مومنوں کے گھر، اور ہم انشاءاللہ تم سے ملنے والے ہیں، مجھے اپنے بھائیوں کی زیارت سے مسرت ہوئی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ آپ نے فرمایا تم میرے ساتھی ہو، ہمارے بھائی وہ ہیں جو بعد میں آنے والے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ آپ کی امت میں جو لوگ بعد میں آنے والے ہیں ان کو آپ کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ جس کے چمکدار رنگ والے خچر ہوں، سیاہ رنگ والے خچروں کے درمیان، تو کیا وہ اپنے خچر کو نہیں پہچان سکے گا؟ لوگوں نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا وہ لوگ قیامت میں اس طرح آئیں گے کہ آثار وضو سے ان کے اعضاء چمکتے ہوں گے، اور میں حوض کوثر پر ان کا استقبال کروں گا۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کتنا خوش نصیب ہوگا وہ شخص کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر جس کا استقبال کریں۔ اور یہ فضیلت کیسے حاصل ہوگی؟ وضو کرنے کی وجہ سے کہ آثار وضو سے جب اعضاء چمکتے ہوں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیں گے کہ یہ میری امت کا ایسا شخص ہے جو 5 وقتہ نمازوں کے لیے وضو کیا کرتا تھا۔ لہٰذا ہر نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہو جائیں اور ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کریں تاکہ قیامت کے دن اللہ حوض کوثر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے حقدار ہو سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسباغ الوضو شطر الایمان، اچھی طرح وضو کرنا ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس حدیث میں اسباغ الوضو سے مراد وضو کے تمام فرائض و سنن و مستحبات کو اچھی طرح سے ادا کرنا اور تمام مکروہات سے بچتے ہوئے وضو کرنا۔ اس حدیث میں وضو کو ایمان کا آدھا حصہ فرمایا گیا ہے۔ اس کی وجہ محدثین کرام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ایمان باطن کو پاک کر دیتا ہے اور وضو ظاہر کو پاک کر دیتا ہے، لہٰذا وضو کو ایمان کا آدھا حصہ قرار دیا گیا۔ فقہائے کرام نے فرمایا ہے کہ اس حدیث کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اچھی طرح وضو کرنے کا اجر بڑھ کر نصف ایمان تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ ایمان لانے سے پہلے کے گناہ ایمان لانے سے مٹ جاتے ہیں، اسی طرح وضو سے پہلے کے گناہ وضو سے مٹ جاتے ہیں، لیکن ایمان کے بغیر وضو نہیں ہوتا، اس لیے فرمایا وضو نصف ایمان ہے۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ ایمان سے مراد نماز ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اس آیت میں ایمان سے مراد نماز ہے، اور چونکہ صحت نماز کے لیے طہارت شرط ہے، اس لیے طہارت نماز کے لیے بمنزلہ جز ہے، اس لیے فرمایا وضو نصف ایمان ہے، یعنی نماز کا جز ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تصدیق بالقلب اور اطاعت ظاہرہ دونوں ایمان کے جز ہیں، اور طہارت ایمان کو متضمن ہے جو کہ اطاعت ظاہرہ ہے، اس اعتبار سے فرمایا وضو نصف ایمان ہے۔ ترمذی نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ علی طہر کتب لہ 10 حسنات، جو شخص وضو پر وضو کرے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وضو کرنے میں ہمارا کوئی زیادہ وقت صرف نہیں ہوتا، تھوڑی سی محنت اور 10 نیکیاں حاصل ہو رہی ہیں۔ کل بروز قیامت ہمیں نیکیوں کی کس قدر ضرورت ہوگی کہ ان کی کمی یا زیادتی ہمارے لیے جہنم یا جنت کا سبب بنیں گی۔ وضو پر وضو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وضو ہونے کے باوجود دوبارہ وضو کر لینا۔ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اسے 10 نیکیاں عطا کی جائیں گی۔ لہٰذا کوشش کریں کہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کر لیا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دن صبح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو بلایا اور فرمایا بلال، کس عمل کے سبب جنت میں تو مجھ سے آگے آگے جا رہا تھا؟
میں رات جنت میں گیا تھا تو تیرے پاؤں کی آہٹ اپنے آگے پائی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ میں جب اذان کہتا ہوں اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، اور میرا جب کبھی وضو ٹوٹتا ہے وضو کر لیا کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی سبب سے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 چیزوں کے پابند تھے، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ان کے قدموں کی آہٹ اپنے آگے آگے پائی۔ اذان کے بعد 2 رکعات نماز نفل پڑھنا، ہمیشہ باوضو رہنا۔ ہم بھی اگر ان 2 چیزوں کے پابند ہو جائیں تو ہمیں بھی انشاءاللہ ان کی برکت سے بے شمار فضائل و فوائد حاصل ہوں گے۔ حدیث شریف میں تو وضو کی محافظت اور ہمیشہ باوضو رہنے کو ایمان کی کسوٹی قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یحافظ علی الوضوء الا مومن، وضو کی حفاظت صرف مومن کرتا ہے، لہٰذا ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کریں تاکہ ایمان کی کسوٹی پر کھرے اتر سکیں اور مذکورہ فضائل و فوائد حاصل ہو سکیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان احدکم اذا توضأ فاحسن الوضوء ثم اتى المسجد لا ينهزه الا الصلاة لم يخط خطوة الا رفع الله عز وجل بها درجة واحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد۔ تم میں سے جب کوئی اچھی طرح وضو کر کے صرف نماز کے ارادے سے مسجد آتا ہے تو وہ جتنے قدم بھی چلتا ہے اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے اس کے درجے بلند کرتا ہے اور ہر قدم کے بدلے اس کے گناہ مٹاتا ہے جب تک وہ مسجد میں داخل نہ ہو جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس حدیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہمیں اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف جانا زیادہ فضیلت کا حامل ہے کہ گھر سے مسجد تک ہم جتنے قدم چلیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے اتنے گناہوں کو مٹا دے گا اور ہمارے درجات کو اتنا ہی بلند فرما دے گا۔ لہٰذا نماز کے لیے جب مسجد کی طرف جانے کا ارادہ ہو تو گھر ہی سے وضو کر کے چلیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کتاب الطہارہ کی حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات قالوا بلا یا رسول اللہ قال اسباغ الوضوء علی المکارہ وکثرۃ الخطا الی المساجد وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ فذلکم الرباط۔ کیا میں تمہیں ایسی عبادت نہ بتاؤں جس سے تمہارے گناہ مٹ جائیں اور جس سے تمہارے درجات بلند ہو جائیں؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا تکلیف کے وقت مکمل وضو کرنا، زیادہ قدم چل کر مسجد کی طرف جانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، تم ان چیزوں کے پابند ہو جاؤ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس حدیث میں 3 چیزوں کو گناہوں کی بخشش کا ذریعہ اور سبب بتایا گیا ہے۔ تکلیف کے وقت اچھی طرح وضو کرنا، تکلیف کے وقت سے مراد کوئی ایسا مرحلہ ہو کہ وضو کرنا دشوار ہو، مثلا ٹھنڈی کا موسم کہ اس میں بدن پر پانی بہانا دشوار ہوتا ہے، مسجد کی طرف زیادہ قدم چل کر جانا یعنی نماز کے لیے دور تک چلنا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ ایسے اعمال ہیں کہ اللہ عز و جل ان کی برکت سے گناہوں کو مٹاتا ہے اور درجوں کو بلند فرماتا ہے، کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمائش کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ دنیا ہمارے لیے آزمائش گاہ ہے، زندگی کے ہر موڑ پر ہمارا امتحان ہو رہا ہے، لہٰذا اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اگر ہم تکلیف کے مرحلے میں بھی اس کی اطاعت و فرما برداری کی غرض سے اچھی طرح وضو کریں گے تو گویا ہم نے اس بات کا اظہار کیا کہ ہم اللہ کے حکم کے سامنے ہر حال میں اپنی گردن ڈالنے کے لیے تیار ہیں، گویا ہم اپنے امتحان میں کامیابی کی راہ پر ہیں، اور جب ہم نے دنیا کے امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے تو انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیابیوں سے ہمکنار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان نے وضو کے لیے پانی منگوایا اور وضو کرنا شروع کیا۔ پہلے اپنی ہتھیلیوں کو 3 مرتبہ دھویا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر 3 بار اپنے چہرے کو دھویا، پھر دایاں ہاتھ کوہنی تک 3 بار دھویا،
اسی طرح بایاں ہاتھ کوہنی تک 3 بار دھویا، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر دایاں پیر ٹخنوں تک 3 بار دھویا، پھر اسی طرح بایاں پاؤں 3 بار دھویا۔ پھر انہوں نے کہا جس طرح میں نے وضو کیا ہے اسی طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ وضو کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میرے اس طریقے کے مطابق وضو کرے، پھر 2 رکعات نماز پڑھے اور دوران نماز سوچ بچار نہ کرے تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ابن شہاب نے کہا ہمارے علماء کہتے ہیں نماز کے لیے جو وضو کیے جاتے ہیں ان سب میں یہ کامل ترین وضو ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تعلیم امت کے لیے مبعوث فرمایا۔ انہوں نے ہمیں سارے معاملات میں شرعی احکام کی تعلیم فراہم کی۔ آپ نے خود وضو کر کے دکھایا اور فرمایا کہ جو شخص بھی اس طرح وضو کرے پھر اس کے بعد نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے وہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے جو اس نے اس نماز سے پیوستہ دوسری نماز کے درمیان کیے تھے۔ علامہ یحییٰ بن شرف نووی لکھتے ہیں دیگر احادیث میں ہے 5 نمازیں ان کے درمیان ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ ہیں۔ ایک جمعہ سے لے کر دوسرا جمعہ تک جمعہ کی نماز کفارہ ہے، اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک رمضان کفارہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب وضو سے گناہوں کا کفارہ ہو گیا تو نماز سے کس چیز کا کفارہ ہوگا؟ اور جب 5 نمازوں سے کفارہ ہو گیا تو جمعہ کی نماز سے کس چیز کا کفارہ ہوگا؟ اور جب جمعہ سے کفارہ ہو گیا تو رمضان سے کس چیز کا کفارہ ہوگا؟ اسی طرح عرفہ کے دن روزہ بھی 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور عاشورہ کا روزہ 1 سال کا کفارہ ہے۔ اور جب کسی شخص کی آمین ملائکہ کے آمین کے موافق ہو جائے تو اس کے تمام پچھلے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اس سوال کا علماء نے یہ جواب دیا ہے کہ یہ تمام عبادات گناہوں کا کفارہ ہونے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اگر اس کے صغیرہ گناہ ہوں تو ان سے مغفرت ہو جاتی ہے، اور اگر اس کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ نہ ہوں تو اس کی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور اس کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اور اگر صغائر نہ ہوں اور کبائر ہوں تو امید ہے کہ اس کے کبائر میں تخفیف ہو جائے۔ لہٰذا ہمیں بھی اچھی طرح وضو کرنے اور ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ اس کے ذریعے ہمیں بے شمار فضائل و فوائد حاصل ہو سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے بسم اللہ کہہ کر وضو کیا سر سے پاؤں تک اس کا سارا بدن پاک ہو گیا، اور جس نے بغیر بسم اللہ وضو کیا اس کا اتنا ہی بدن پاک ہوگا جتنے پر پانی گزرا۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس نے وضو کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھا اس کا وضو کامل نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لینا کتنی فضیلت کا حامل ہے کہ پانی ہم بدن کے چند اجزاء پر بہائیں گے، مگر بسم اللہ کی برکت سے اللہ تعالی ہمارے پورے بدن کو پاک فرما دے گا۔ اور جیسا کہ مذکور ہوا کہ وضو کے ذریعے گناہ جھڑتے ہیں، لہذا وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھ لینے سے اللہ تعالی ہمارے پورے بدن سے گناہوں کو مٹا دے گا۔ دوسری حدیث میں فرمایا گیا کہ جس نے وضو سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی اس کا وضو کامل نہیں، یعنی اس کا وضو تو ہو جائے گا مگر وضو کے ذریعے جو فضائل و فوائد اسے حاصل ہونے والے تھے وہ اسے حاصل نہیں ہو سکیں گے۔ لہذا وضو کرنے سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا لبستم و اذا توضأتم فابدؤوا بایامنکم، جب کپڑا پہنو یا وضو کرو تو اپنے داہنے سے شروع کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دائیں جانب سے شروع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے دایاں ہاتھ دھلا جائے پھر بایاں ہاتھ، اسی طرح پہلے دایاں پیر دھلا جائے پھر بایاں پیر، اور کرتا پہننے میں پہلے دائیں آستین میں ہاتھ ڈالا جائے، پائجامہ پہننے میں پہلے دائیں طرف پیر ڈالا جائے۔ اس میں صرف وضو یا کپڑا پہننے کی تخصیص نہیں ہے بلکہ ہر کام کی شروعات دائیں طرف سے کرنا مستحب ہے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التیامن فی کل شیء حتی تنعل وترجل، اللہ تعالیٰ کو ہر کام میں دائیں طرف سے شروعات پسند ہے، یہاں تک کہ جوتا پہننے اور کنگھا کرنے میں بھی۔ لہذا کوشش کریں کہ ہر کام کی ابتدا
دائیں جانب سے کریں اور خصوصاً وضو میں اعضاء کو دھلنے کی شروعات دائیں جانب سے کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعضائے وضو کو 3 مرتبہ دھل کر وضو فرمایا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا یہ میرا اور مجھ سے پہلے انبیاء کا وضو ہے۔ پتہ چلا کہ وضو کرتے وقت اعضائے وضو 3 بار دھلنا سارے انبیاء کی سنت ہے، لہٰذا اعضائے وضو کو 3 مرتبہ دھلیں، اس میں زیادہ احتیاط بھی ہے اور تمام انبیاء کرام کی سنت پر عمل کرنا بھی ہے۔ میرے عزیز، یہ چند احادیث کریمہ وضو کے فضائل و مناقب کے حوالے سے میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے آپ حضرات ہماری ان باتوں کو بغور سماعت کیا ہوگا اور انشاءاللہ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ہمیشہ باوضو رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز، چلتے چلتے آخر میں آپ سے ہی گزارش کروں گا کہ اگر ہماری باتیں آپ کو پسند آئیں تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ ہماری یہ باتیں اوروں تک بھی پہنچ سکیں اور دوسرے لوگ بھی ہماری ان باتوں سے فائدہ حاصل کر سکیں، اور کمنٹ میں ہمیں اپنے مشوروں سے ضرور نوازیں اور ہمارے چینل اسلام کی آواز کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔